السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آپ کو پاکستان سے جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ مادر چوت سور جرنیل سرنڈر نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ فوکس رہیں، آپ فوکس نہیں ہیں۔ انہوں نے مادر چوت سور جرنیلوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا سلسلہ بنایا ہوا ہے، انتشار پھیلانے کا آپ کی صفوں میں سلسلہ بنایا ہوا ہے، ڈرایا ہوا ہے۔ کرپٹ لوگ ہمیشہ زمانے میں رہے ہیں، میر جعفر، میر صادق موجود رہے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے سر پر وہ اپنی بدماشی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں ان کو مادر چود اور سور کیوں کہتا ہوں؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ بھی کی ہے، ڈو جوائن می ایٹ ایم چوہان، وہاں میں کچھ دیر سپینڈ کرتا ہوں۔ میرا ویکلی جو پر ڈے میں کل دیکھ رہا تھا اسکرین ٹائم ہے، آئی فون میں یوز کرتا ہوں، وہ کوئی 5 to 6 hours ہے، بٹ ان دوز 5 to 6 hours میرا کنٹینٹ آئی ٹرائی ٹو بی میک ویری میننگ فل۔ آئی ایم آن یوٹیوب اس ٹائم میں، اور فار دا ویلاگ اینڈ ٹو سی دا کامنٹس، اور میں ٹویٹر پر ہوتا ہوں ایٹ ایم چوہان۔ پلیز ڈو جوائن۔ یہ سوشل میڈیا ایپ بہت زیادہ فرق ڈال رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے بہت بڑا ڈینٹ ڈالا ہے۔ آج آپ دیکھیں پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، ساری لینڈنگ باڈیز جو ہیں، فائنینشل، آئی ایم ایف، سب نے ان کی ٹبری ٹائٹ کر دی ہے۔ کوشش ان کی صرف یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے جعلی آر سی او بنایا تھا جی، تین جو پریشن اور حکومت چلائی تھی، اور وہ 20 بندے ملوا لیے تھے، پی ٹی آئی کے بندوں کی اپوزیشن بنا لی تھی، اس دفعہ بھی اسی طرح کا ڈرامہ ہو سکے۔ یہ ڈرامہ بہت ناممکن ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ سے جیتا ہے۔ میں نے آپ کو الیکشن سے پہلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر بہت سارے لوگ ادھر آ جاتے ہیں اور عمران خان کی فیور میں ووٹ ڈالتے ہیں، بیسیکلی وہ ووٹ نو ٹو جی ایچ کیو، مادر چود سور جرنیلوں کے خلاف ووٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس حساب سے آپ نے وہ کردار تو ادا کر دیا، اب اس کو وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے فراڈ کے ذریعے منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فائن، انہوں نے ایک فارم 47 جو فائنل وکٹری کا جو بیسڈ آن 45 ہوتا ہے وہ جعلی بنا دیے۔ اب ایک فارم جو بیسڈ ہی آن فارم 45 ہے، تو آپ کیسے اس طرح اس کو آپ کیسے جعلی بنا سکتے ہیں؟ مطلب بالکل ہی عجیب بات۔ مطلب فرض کریں ایک فارم 45 ہے، ایک فارم ہے وہ بتا رہا ہے کہ ادھر 3 سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے لڑکے ہیں، 2 سرخ رنگ کے پہنے ہوئے لڑکے ہیں، فارم 45 ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈسکرپشن ہے، وہ 47 میں ریفلیکٹ ہونی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح آپ نے لکھ دینا، ادھر آپ کیسے لکھ دیتے ہیں کہ سارے سرخ تھے یا کوئی نیلا تھا کوئی پیلا تھا، آپ اپنا ہی لکھ دیتے ہیں۔ دس از ناٹ پاسبل۔ یہ بہت برے پھنس گئے ہیں۔ آج کا جیسے میرا آپ تھم نیل دیکھ رہے ہیں، یہ مادر چوت سور جرنیل شکنجے میں، یہ قدرت کے شکنجے میں پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے ماورائے آئین لاکھوں لوگوں کو سندھ، بلوچستان، فرنٹیئر، ان سب جگہوں پر قتل کیا۔ انہوں نے ضلع شاہ کے قاتل ہیں، یہ اے پی ایس کے بچے انہوں نے قتل کیے، ثابت ہے۔ انہوں نے احسان اللہ کو واپس بھیجا، اس سے کام لیا، وہ سی آئی اے کا ایجنٹ تھا احسان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ انہوں نے کرایا تھا، وہ تو خیر کافی پروف آ گئے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے، اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں جی ماڈل ٹاؤن کا کرایا گیا تھا؟ شہباز شریف وغیرہ کو بدنام کرنے کے لیے، جس وجہ سے قادری جو ان کا ٹاؤٹ ہے وہ آیا اور اس نے دھرنے شرنے دیے، عمران خان بھی اس کے چکر میں چلا گیا، اور الٹا وہ راحیل شریف نے بدماشی کی۔ راحیل شریف ایکچولی جرنیلوں میں 4 جرنیل جو ہیں نا، جنرل کیانی، جنرل راحیل شریف، باجوہ اور منیر مصری سور، ان چاروں کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ چاروں زندہ ہیں، ان چاروں کو
پھانسی پر لٹکانا چاہیے۔ اس سے پہلے کے جرنیل کسی حد تک اینٹی پاکستان نہیں تھے، مطلب ضرور تھے، مطلب سیاستدانوں کے خلاف تھے۔ میں اینٹی ملٹری کیسے ہوا؟ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے۔ میں بہت پرو ملٹری ہوتا تھا، میں کنٹونمنٹ پہ رہتا تھا، حتیٰ کہ میں 1980 میں 1990 میں سجاول میں ایس ڈی ایم تھا، تو یہ انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹیز پر آئے تو وہاں میں نے دیکھا تیل کے بل اتنے آ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا یار، یہ پیٹرول۔ میں نے اپنے ناظر کو بلایا، وہ دیکھا 10 یہ پرچیاں، ایک داڑھی والا ان کا ناظر آ گیا، حوالدار میجر۔ وہ سر جی ساڈے میجر صاحب دا گجرات کار پہ رہا تھے، اس لیے اس دن سے مجھے اس فوج سے نفرت ہو گئی۔ کچھ محبت ہوئی جب مشرف نے، میں گانڈے سور کو، نواز گانڈے سور کو دیکھا خود 97 میں، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، مشرف نے کہا یہ شیم ڈیموکریسی ہے۔ مشرف نے بہت اچھے 7 پوائنٹس کا ایجنڈا دیا۔ مشرف نے بہت اچھا نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو بنایا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو۔ میں ایز اے سی ایس پی آفیسر والنٹیئر کیا پنجاب سے کوآپریٹو اسکیم کے لیے، ہم نے بہت اچھا کیا، فائلیں بنائی، گانڈا شانڈا بیوروکریٹ سب کو ننگے کیا۔ بٹ ادھر میں نے دیکھا فوجی اتنے کرپٹ، بچا گارڈن میں دیور ڈچنگ میں، ادھر سے میں متنفر ہونا شروع ہوا۔ پھر آخر مشرف نے 2002 میں پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا، اور کاف لیگ اور پیٹریوٹ 2003 سے 2024 آ گیا ہے۔ میں اس پاک فوج کا جانی دشمن ہوں۔ یہ مادر چود سور جرنیل، یہ کتے کے بچے پاکستان کے دشمن ہیں۔ پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکے گا اگر انہیں بیرکوں میں نہ بھیجا گیا۔ دیکھیں، اگر سیاستدان ڈکٹیٹر ہوتا ہے تو سرٹنلی جوڈیشری، ملٹری، پولیس اگر اے پولیٹیکل رہے تو وہ سرٹنلی انڈر پریشر آ جاتا ہے، لیکن اگر فوج ڈکٹیٹوریل ہو جائے، فوج اگر غاصب ہو جائے تو اس کی حرام زدگی، اس کا کت پنا، غنڈہ گردی، بدماشی جو ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یہی حال پاکستان کا ان 4 جرنیلوں کی وجہ سے 2008 سے 16 سال سے یہ 4 بدماش جرنیل پاکستان کو غرق کر گئے ہیں۔ آپ دیکھیں، باجوہ وہ کیانی نے جزیرہ لیا، کیانی نے اسامہ بن لادن کی ڈیل کی، کیانی نے پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کیا، راحیل شریف نے اے پی ایس کروا کے دہشت گردی کا بل بنایا، حرام زدگی کی۔ باجوہ کے کرتوت گندے کے غلیظ آدمی کے آپ کے سامنے ہیں، اور پھر اسی طرح منیرہ مستری سور تو ننگا ناچ رہا ہے۔ کر لو جو میرا کرنا ہے، پٹ لو جو میرا پٹنا ہے۔ نوجوان بچے میرے ویلاگ سے بہت محظوظ ہوتے ہیں۔ آپ کی تعداد 12 کروڑ ہے، آپ کا فیوچر صرف اور صرف اس چیز سے وابستہ ہے۔ اگر پاکستان ترقی کرتا ہے، اگر پاکستان روشنیوں کے سفر کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور اس کے لیے صرف اور صرف عمران خان ایک واحد آدمی ہے جو آپ کو لے جا سکتا ہے۔ آج اتحاد المسلمین سے عمران خان کا ارینجمنٹ اگریمنٹ ہو گیا، اب سارے آزاد ممبر ادھر چلے جائیں گے، ساری سیٹیں، تاکہ ریزرو سیٹس بھی عمران خان کو ساری مل جائے گی۔ آج قاضی فائز صاحب بڑا بو بو کر کے آیا تھا، وہ بریگیڈیئر نے درخواست دی، علی ایک نامی ایک بریگیڈیئر ہے، کنجر سا حرام زادہ 2 نمبر، یہ سارے فوجی 2 نمبر ہیں۔ اس نے کوئی درخواست دی تھی کہ اتنی دھاندلی ہو گئی ہے، کل عدم کیے جائیں، آر او جوڈیشری کے ہونے چاہیے، تو اس پہ بو بو کر کے اس کتے کے بلے بچے نے بولنا تھا۔ انہوں نے کہا، اس کا وکیل حاضر ہوا جی، انہوں نے درخواست دی واپس، نہیں جی واپس ہوگی، میں پھر سنوں گا، ڈھونڈوں مسرت لالی بھی چوت سی، وہ بھی لگی ہوئی چوت سی۔
ان لوگوں نے، اس بینچ نے بلے کا نشان واپس لیا تھا۔ یہ سارے حرام زادے ہیں، یہ جوڈیشری جنہوں نے فوج منیرہ مستری کتے سور کے آرڈر پر کر رہے ہیں، ان سب کو پھانسی لگنی چاہیے۔ تو لہٰذا جی وہ 21 پہ چلا گیا، لیکن 2 آزاد بینچ لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 آزاد ججز جون سے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز لیتے ہیں، محسن اختر کیانی وغیرہ، انہوں نے تینوں اسلام آباد کی سیٹیں عمران خان کو واپس کر دی ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے صرف انہوں نے یہی پوچھا کہ آپ ان فارم 47 کے کورسپونڈنگ فارم 45 دکھائیں۔ ان فارم 47 کے کورسپونڈنگ فارم 45 کوئی بھی نہیں دکھا سکے گا، کیونکہ انہوں نے جعلی بنائے ہیں، وہ سٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔ پارٹیوں کے پاس اوریجنل ہے۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ منیرہ مستری سور، دلے کا بچہ، کتا، حرام زادہ 100 پیاز بھی کھائے گا اور 100 جوتے بھی کھائے گا۔ مجھے بڑے ڈراتے دھمکاتے ہیں، کوئی لینا مینا لڑکیاں چوت ممی کی فوٹو لگا کے میری امی جی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، ان سے کریں۔ پھر ادھر سے میرا واٹس ایپ ہے ہی نہیں، لکلی آئی ڈونٹ یوز واٹس ایپ، اٹس اے ٹریش، میں سگنل ایپ پہ ہوتا ہوں۔ پھر آئیں گے ادھر، وہ پرمیشن مانگتا ہے، ادھر سارے ان کے گند حرام زادوں کے آ جاتے ہیں لکھا ہوا جو یہ سارے ہار گئے ہوئے ہیں۔ آپ 25 کروڑ ہیں، ان کی تعداد صرف 7 لاکھ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اپنے دل میں ان کے لیے ان 7 لاکھ سور مادر چوت فوج کے لیے نفرت رکھیں، چاہے آپ کا بیٹا فوج میں ہے، چاہے آپ کے ماں باپ فوج میں ہیں، ان کے لیے نفرت رکھیں۔ یہ ارشد شریف کے قاتل ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ انہوں نے ایلیجینس اس کمانڈر منیرہ مستری سور کو دی ہوئی ہے جو پاکستان توڑنا چاہتا ہے، جو شرابی، کبابی، زانی، وسکی، کرپٹ افسر ہے، جس نے ادھر ایز اے کوارٹر ماسٹر جنرل اتنی بے تحاشا کرپشن کی ہے۔ لہٰذا میری 12 کروڑ نوجوانوں سے درخواست ہے، آپ میرے ساتھ جڑیں اور اس فوج کی سلطنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے